سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا ابو بکر انہاں دا حضور دی بارگاہ وچ کیڑا مقام ہے؟ حضرت امام زین العابدین دا جواب سنو، اپنے ایمان تازہ کرو۔ امام زین العابدین نے فرمایا او میرے کول سوال کرن والے تم مینوں کہہ رہے ابو بکر تے عمر دا حضور دی بارگاہ وچ کیڑا مقام ہے؟ اگر انہاں دا مقام ویکھنا ہے اج حضور دے روزے سے چلا جا، جالیاں دے اندروں دی ویکھ لے، جڑے اندر لیٹے نے او اج بھی حضور دے نال نے۔ جدوں دنیا وچ انہاں دیاں ساواں چلدیاں رہیاں او تے اودوں بھی حضور دے نال۔ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما، حضرت خواجہ محمد فخر الدین مست خدا، طالبارا پیر ہادی میرے آنکھ واسطے، حضرت خواجہ محمد یار محبوب رسول، بے قصوں کے دستگیروں رہنما کے واسطے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبی۔ حمد و صلاۃ و انتہائی واجب الاحترام اللہ تعالیٰ دا احسان اور اللہ تعالیٰ دی دیتی ہوئی توفیق خاص نال جمعۃ المبارک دی مقدس پاکیزہ حاضری دا شرف حاصل ہویا۔ بارگاہ رب العزت دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڑا ساریاں دا اپنی بارگاہ وچ آنا قبول و منظور فرمائے۔ سامعین گرامی، آپ احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے 30ویں سپارے دی سورہ لیل آخری چند آیات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات نو بنایا، مخلوقات نو تخلیق فرمایا، اور خالق کائنات نے تمام مخلوقات نو تخلیق فرمایا، پھر مخلوقات دے وچوں سب تو افضل اور اعلیٰ مخلوق انسان نو بنایا، اور پھر تمام مخلوقات حتیٰ کہ انسان ان ساریاں تو ود کے اللہ تعالیٰ نے جنو مقام اور مرتبے عطا فرمائے، اس ذات دا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے
بے پناہ فضیلت اور مقام عطا فرمایا. ایسا مقام عطا فرمایا کہ دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ نے اور کسے نبی نو، کسے رسول نو، کسے انسان نو، کسے مخلوق نو ایسا مقام نہیں دیتا. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آئے تھے، آکے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو بے پناہ فضیلت عطا فرمائی، بے پناہ مقام عطا فرمایا، اور آپ دا مقام اتنا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ دی ذات نو توڑے نال پیار اتنا ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات نو توڑی ذات نال محبت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی تے رسول بھیجے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسے دی زندگی دی قسم نہیں چکی. یا رسول اللہ توڑی ذات نال اللہ تعالیٰ نو ایسا پیار ہے، اللہ تعالیٰ توڑی زندگی دی قسم اٹھا رہے. اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مقام جڑا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور آگے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے توڑی زندگی دی قسم چکی، یا رسول اللہ توڑی فضیلت اور مقام اتنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ دی ذات نو توڑے نال پیار اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توڑے قدمہ نال لگن والی خاک دیاں بھی قسمہ چکی ہیں، شہر دی بھی قسم چکی اللہ تعالیٰ نے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ نے فرمایا سونیا جڑے شہر وچ تو رہنا ہے اس شہر دی قسم ہے. شہر دی قسم کیوں چکی؟ اس واسطے چکی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب جتھے جتھے تسی تشریف لے جاندے ہو توڑے قدم لگدے نے زمین دے تھلے آندی ہے مٹی، اس مٹی دی قسم اللہ تعالیٰ نے چکی تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونیا اس مٹی ورگی مٹی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیرا نال لگن والی خاک دی قسم چکی. سامعین گرامی جڑی خاک حضور دے پیرا دے نال لگی، حضور دی پیرا نال نہیں لگی بلکہ پیرا دے تھلے نالین دے تھلے زمین، او خاک لگی نالین نال. جڑی خاک حضور دے نالین دے نال لگ جائے اس خاک ورگی دنیا دے وچ خاک کوئی نہیں. اور جڑے صحابہ جنہاں نے اپنا تن من دھن اپنی جان سب کو حضور دے قدماں تو قربان کیتا، انہاں ہستیاں ورگی دنیا وچ کوئی اور ہستی بھی کوئی نہیں. محبت نہ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ. انہاں ہستیاں ورگی دنیا دے کوئی ہستی کوئی نہیں. حضرت سیدنا سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام نبیاں تو بعد کائنات وچ سب تو افضل، نبیاں تو بعد تمام نبیاں تو بعد اس کائنات وچ جتنے انسان نے حتیٰ کہ تمام نبیاں دی جتنیاں امتاں نے سارے نبیاں دی امتاں وچوں حضرت سیدنا صدیق اکبر دی ذات او ذات ہے جڑی نبیاں تو بعد سب تو افضل کائنات ہے. ساڑا سنیا واسطے اللہ تعالیٰ نے مسلمانہ واسطے قانون کی رکھیا کہ نبی کریم جڑے شہر وچ رہندے نے شہر دی قسم چکی، نبی کریم جڑی خاک دے پیر رکھدے نے خاک دی قسم چکی. کیوں چکی؟ کہ انہوں نسبت حضور دی ذات نال ہو گئی ہے. معلوم کی ہویا جڑی ذات نو نسبت حضور دی ذات نال ہو جائے گی اس دا احترام کرنا، اون دے نال پیار کرنا ساڈا سنیا دا ایمان ہے تے ساڈے لئی بخشش دا سامان. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہے، وہ ذات ہے کہ جنہ نشان دے وچ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. سامعین گرامی جدوں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا، نبوت دا اعلان فرمایا، سیدنا صدیق اکبر دی ہستی او ہستی ہے کہ آپ نے سب تو پہلے حضور دا کلمہ پڑھا. میں پچھلے جمعے بھی آپ دے صدیقیت آپ دی سچائی دے متعلق آپ دے سچے ہون دے متعلق اللہ دا فرمان حضور دا فرمان دے صحابہ دا قوال توڑے سامنے رکھے. آج دا جمعہ المبارک دا موضوع ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر دی شان بازبان اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور دے گھر والیاں نے جو سیدنا صدیق اکبر دی فضیلت بیان فرمایا آپ احباب دے سامنے رکھے پہلے قرآن کو سیدنا صدیق اکبر دی فضیلت پوچھنے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى صدیق اکبر نے کلمہ پڑھیا آپ جب کلمہ پڑھن تو بعد لوگاں نے کلمے پڑھنے شروع کر دیتے ایک ہستی ہوگی ایسی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غلامی دی زندگی گزار رہے ہیں لیکن کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لیا جدو کلمہ پڑھ لیا کافرہ نے مشرکہ نے مارنا شروع کر دیتا مار دینے روز مار دینے صبح تو لے کے شام تک ماریا جاتا مطالبہ کیے ہی کوئی مطالبہ ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو کلمہ پڑھے مکہ دے کافر بلال حبشی نو مار دینے تے مار مار کے ہی کوئی جملہ بول دینے کلمہ چھڑ دے اے جڑا احد احد نعرے نہ دے اے نعرے چھڑ دے اے کلمہ چھڑ دے نہیں تے مارے جاؤ گے بلال حبشی نو گرم پتھرا تے لٹایا جاندا ہے مکہ دیاں گلیاں وچ گھسیٹیا جاندا ہے سینے تے گرم پتھر رکھے جاندے نے کافر مار دے نالے کہندے نے بلال کلمہ چھڑ دے بلال حبشی فرما دے نے نا میں تے گواہی دینا جڑے خدا وانو تسی پوج دے ہو وہ سارے جھوٹے نے جڑے رب دے اگے میں جھکنا میرا رب بھی سچا ہے میرے رب دا رسول بھی سچا آپ نے فرمایا میرا رب بھی سچا میرے رب دا رسول بھی سچا بلال حبشی نو ماریا جا رہے ہیں آخر کار ایک دن او بھی آیا کہ سیدنا صدیق اکبر مکہ دے بازار وچوں لنگ دے نے آپ نے دیکھیا بلال نو ماریا جا رہے ہیں آپ نے فرمایا او ظالما بلال نو کیوں پیا مارنا ہے او کافر کہندا ہے صدیق میرے اگے نہ بول انہاں غلاماں دی عادتاں تو خراب کیتیاں نے اگر اتنا چاہے اگر اتنا احساس ہے میرے کولو بلال خرید لے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جدو سنیا آپ نے فرمایا منگ کی منگنا ہے میں بلال نو لے کے ہی جانا آپ نے فرمایا منگ کی چاہیے آپ نے دیکھا نا کہ بلال حبشی نو ماریا جا رہا جدو دیکھا تے برداشت نہ ہویا ویکھیا تے برداشت نہ ہویا تے آپ نے فرمایا کہ انہوں کیوں مار رہے ہیں پیار نال کام لے لے جڑا لڑائی مار کیوں رہے ہیں امیہ بن خلف جڑا مار رہے ہیں کہنے لگا اگر اتنا ہی اندنال پیار ہے انہوں لے جاؤ میرے کو آزاد کرا دے صدیق اکبر نے جس میں سنیا تھا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں لے جانا ہوں میں آزاد کرا دینا حضرت سیدنا صدیق اکبر ان دے کول کھڑے آپ نے فرمایا مانگ کی منگنا ہے اس کافر نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو سونا منگیا کہندا ہے مینوں اینا سونا چاہیے بلال لے جاؤ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ان دے مطالبے دے مطابق سونا ادا کیتا آپ نے فرمایا میں بلال نو لے کے جانا ہے کہندا ہے میں تے سونا زیادہ لینا ہے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا منگ لے جتنا منگنا ہے انہیں اور سونا منگیا آپ نے پھر سونا دیتا کہنے لگا اپنا غلام مینوں دے جاؤ آپ نے فرمایا غلام بھی دے دیتا سونا بھی تینوں دے دیتا ہن میں بلال لے جانا ہے جدو بلال حبشی نو آزاد کروایا آپ بلال دا بازو پکڑ کے جا رہے کافر روک کے کہندا ہے صدیق میں تے تینوں بڑا سمجھدار تاجر سمجھدا رہیا اج بڑے گھاٹے دا سودا کیتا جے آپ نے فرمایا کیویں دا سودا کہہ رہے کہنے لگا بلال میرے کول تساں 32 تولے سونے وچ خریدے اگر ایک تولا بھی دیندے ایندی قیمت ادا ہو جانی سی سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تو تے 32 تولیاں دی گل پیا کرنا ہے اگر بلال دی خاطر مینوں 32 100 تولے سونا دینا پیا جاندا دے جانا سی بلال لے اللہ
آپ نے فرمایا 32 تولے دی کی اوقات ہے، 32 تولے دی کی اوقات ہے۔ الفاظ موجود نے، آپ نے فرمایا اگر 100 تولے بھی میں نو دینے پہندے میں بلال دے سر تو وار کے تینوں دے دینے سن تے بلال نو نال لے جائے۔ بلال حبشی نو آزاد فرمایا، آزاد کر کے نال لے گئے۔ تو انہوں پتہ ہے منافقین ہر دور وچ ہوندے نے، ہر دور وچ، آج دے دور وچ بھی منافقین موجود نے۔ منافقان نے اعتراض کیتا، کہنے لگے، کوئی کہندے نے کہ جڑا صدیق نے مال دیتا ہے دکھلاوے واسطے دیتا ہے، کوئی کہنے لگا جڑا صدیق نے بلال حبشی نو آزاد کرایا ہے اے بلال حبشی دا کوئی احسان ہونا ہے، بلال حبشی نے کوئی نیکی کیتی ہونی ہے، اندے بدلے وچ صدیق نے بلال حبشی نو آزاد کرایا۔ جی میں آج بھی کئی لوگ ایسے موجود نے جڑے اللہ تعالیٰ دے رستے وچ خیرات کردے نے، اللہ تعالیٰ دے رستے وچ مال لاندے نے، کسی نو پتہ لگ جائے تے ویکھن والے کئی ایسے ہوندے نے جڑے کہندے نے جی لوکاں نو وکھاون واسطے کر رہے ہیں۔ لوکاں نے گلاں کرنی شروع کر دتیاں جی بلال حبشی نے کوئی احسان کیتا ہونا صدیق اکبر تے، لوگاں نے اعتراض کیتے تے اعتراضاں دا جواب خود خالق کائنات نے دیتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا تے خالق کائنات نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سونیا اے تیرا غلام صدیق ہے، انہیں جڑا مال خرچ کیتا ہے میرے رستے وچ خرچ کیتا، انہیں مال اس واسطے خرچ کیتا ہے تاکہ دا مال پاک ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا سونیا میں دا مال بھی پاک کر دیتا، اینو جہنم تو بھی دور کر دیتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سونیا اے لوگ کہندے نے کہ انہیں مال خرچتا کیتا تاکہ بلال دا احسان ہے۔ اللہ نے فرمایا نا نا صدیق تے کسے دا احسان کوئی نہیں، صرف اے تے اے چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ دا رسول بھی راضی ہو۔ من نعمت تجزا کہ انہاں کسے واسطے نہیں خرچ کیتا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، انہاں تے خرچ کیتا ہے اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، سونیا عن قریب تیرا رب تیرے صدیق تو راضی ہو جائے گا، تیرا رب تیرے صدیق تو راضی ہو جائے گا۔ پھر کیویں دا راضی ہویا رب، کیویں دا راضی ہویا کہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سونیا تیرے جننے غلام نے میں ساریاں تو راضی ہیں، ساریاں تو راضی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آزاد کروا دی اور مال کنے واسطے خرچ کیتا؟ اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے، سونے نو راضی کرن واسطے اور سونے دے خدا نو راضی کرن واسطے آپ نے مال خرچ کیتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ ہر وقت آپ دی کوشش ہوندی سی ایک تو ایک ود کے نیکی وچوں سبقت لے جائے۔ سیدنا صدیق اکبر دے بارے حضور نے فرمایا کہ صدیق نے مال نال بھی میری خدمت کیتی ہے، آل نال بھی میری خدمت کی تھی۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنے بندیاں نے دنیا تے رہ کے میرے نال تعاون کیتا، جتنے بندیاں نے دنیا تے رہ کے میری خدمت کیتی، میرے نال احسان والا معاملہ کیتا، حضور نے فرمایا میں سارے دا بدلہ دے دیتا ہے، لیکن صدیق دی ہستی ایسی ہستی ہے جن دا بدلہ میں نہیں دیتا، جن دا بدلہ قیامت والے دن خود خدا دے گا۔ محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ صدیق دا بدلہ تے قیامت والے دن خدا نے دینا ہے۔ جنگ دا موقع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ سامنے موجود، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا کہ جاؤ جنگ تے جانا ہے تے مال لے کے آؤ، مال لے کے آؤ۔ اسلام نے لوڑ پہ گئی مال دی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ میں بھی موجود سی جدو حضور دا حکم آیا صحابہ کرام دے بارے پوری دنیا میں اس وقت مشہور سی۔ عروہ بن مسعود نے جا کے دسیا سی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامنے صحابہ بیٹھے ہوندے نے، حضور دے حکم دا انتظار کر رہے ہوندے نے کہ حضور حکم کرن اسا اپنا سب کچھ حضور دے قدموں تے قربان کر دیں۔ صحابہ دا یہ عقیدہ سی جدو حضور نے فرمایا کہ مال لے کے آؤ، اسلام دی خاطر مال دیو، حضرت سیدنا فاروق اعظم آپ نے سوچیا کہ میں جتنیاں بھی نیکیاں کرنا صدیق اکبر ہر واری میرے تو اگے چلے جاؤ، آج میں
ایسا کام کرانگا کہ میں صدیق نالو بھی آگے بڑھ جاؤں، صدیق نالو بھی آگے نکل جانا ہے۔ آپ نے اتنا سوچیا، حضور دا حکم ہویا، دوڑ کے گھر گئے، اپنے گھر دے وچوں مال جمع کیتا۔ تو جس ویلے مال جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ آئے، کون ہے اندے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ویلے سیدنا عمر بن خطاب نے ویکھیا، میرے آقا نے فرمایا عمر کی لے کے آیا ہے، کی چھڑ کے آیا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب عرض کردے نے سونیا میرے گھر دے اندر جتنا مال سی ادھا تہاڈے واسطے لے آیا وا، ادھا گھر والیاں واسطے چھڑ کے آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ سیدنا عمر بن خطاب نالے سوچ دے نے، نالے دل دے اندر خیال کر دے نے، اج صدیق نالوں زیادہ نیکی میں کراں گا، اج میں نیکی وچوں صدیق نالوں ود جانا ہے، اج نیکی وچوں میں اگے نکل جانا ہے۔ حضور دی بارگاہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سیدنا عمر بن خطاب دے مال نو بیکھیا تے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرمانے، حتیٰ کہ وقت تھوڑا جا گزریا تے سامنے بیکھیا تے سامنے یار غار آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ آئے، تے کون ہے اندے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صدیق اکبر دا مال ویکھیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق کی لے کے آیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کردے نے سونیا میرے گھر دے اندر جتنا مال سی سارا ہی لے کے آیا وا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب بھی سن رہے کہ جدو صدیق اکبر نے فرمایا سارا مال لے کے آ گیا، کون ہے اندے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق یار گھر والیاں واسطے کی چھڑ کے ہو؟ صدیق اکبر نے فرمایا سونے یار میرے واسطے میرے گھر والیاں واسطے اللہ کافی ہے، اللہ دا رسول کافی، میرے گھر والیاں واسطے اللہ تے اللہ تعالیٰ دا رسول کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ صحابہ دی کوشش ہوندی سی ایک دوسرے نالوں ود کے سب کچھ پیش کر دئیے۔ مال دا سامنے ڈھیر لگیا، صحابہ کرام اور بھی مال لے کے آئے، اور صحابہ کرام دا عقیدہ کیے صدیق اکبر تے فاروق اعظم تے مولا علی تے سیدنا عثمان غنی ذوالنورین انہاں سارے صحابہ دا عقیدہ کیے، انہوں نے مال بھی حضور تو واریا، اولاداں بھی قربان کیتیاں، وطن بھی قربان کیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ صحابہ کرام نے مال پیش کر دیتا، تو جنگاں دے اندر قربانیاں دے اندر جانا بھی پیش کر دیتیاں۔ صحابہ کرام نے جدو مال حضور دے سامنے رکھے تو گویا صحابہ نے کیا ہونا ہے کیا پیش کرے آقا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کرے آقا، کیا چیز ہماری ہے۔ صحابہ تھے وہ صحابہ نے جنہوں نے اپنا وطن بھی حضور کی خاطر چھڑیا، جنہوں نے اپنی اولادہ بھی قربان کیتیا، جنہوں نے گھر بار بھی حضور نے قدمہ تو واریا، سب کچھ وار کے صحابہ کہنے نے کیا پیش کرے آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا چیز ہماری ہے، کیا چیز ہماری ہے یا رسول اللہ، جو بھی ملے ہیں توڑے صدقے ملے ہیں، توڑے قدمہ دے صدقے ملے ہیں، کیا پیش کرے آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، سب کچھ حضور دے قدمہ تو قربان کر دیتا۔ آؤ اس ہستی افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان سنیے
تے کنہ کو حضور دے مبارک گھر والے چلیے مولا علی شیر خدا دی بارگاہ دے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما آپ دا سگا پتر محمد بن حنفیہ صحیح بخاری دی حدیث مبارکہ ہے سگا پتر محمد بن حنفیہ حضرت مولا علی شیر خدا اونا دی بارگاہ وچ آئے اور آ کے عرض کی کر رہے ہیں آج دے لوگ نا اہل بیت دا نام لے کے صحابہ دے بارے زبان درازیاں کر دینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ میرے صحابہ دے بارے لان تان کرے یا غلط جملے بولے تو حضور نے فرمایا انہوں نے کہو فقولوا لعنت اللہ شرکم حضور نے فرمایا کہ تسی سارے لوگ انہوں نے کہو اے خبیثو سواڑے شرط اللہ تعالیٰ دی لعنت ہو اور علماء دا فرض ہے کہ جدو حضور دے صحابہ دے بارے کوئی زبان درازی کرے تو حضور دے صحابہ دی شانہ نو بیان کیتا حضور دے صحابہ دی شان سنو اہل بیت دی زبانی سنو شیر خدا داماد مصطفیٰ تاجدار حالات آپ تشریف فرمانے آپ دا سگا پتر حضرت محمد بن حنفیہ آپ دی بارگاہ وچ آئے تے حضرت مولا علی شیر خدا دا پتر آپ دی بارگاہ وچ آیا تے آگے کہتا ہے مینوں ذرا دسیا جے حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا کی پوچھنا چاہتے ہو عرض کردے نے بابا مینوں اے تے دسیو حضور تو بعد اس کائنات وچ سب سے افضل کون ہے مولا علی شیر خدا نے جس ویلے سنیا آپ نے فرمایا پترا میری گل سن لے یاد کر لے مولا علی شیر خدا نے فرمایا حضور تو بعد اس کائنات دے اندر سارے نبیوں تو بعد جڑا سب تو افضل ہے وہی ابو بکر مولا علی شیر خدا دے پتر نے پوچھیا اونا تو بعد کیندا مرتبہ ہے آپ نے فرمایا اونا تو بعد حضرت عمر فاروق دا مرتبہ ہے آپ نے پتر نے پوچھیا اونا تو بعد تسی ہوو گے مولا علی شیر خدا نے فرمایا میں تے عام جیا مسلمان بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے آپ نے فرمایا حضور تو بعد نبیاں سارے تو بعد اس کائنات میں جڑی سب تو افضل ذات ہے ابو بکر دی ذات ہے تو پتر نے پوچھا اوندے تو بعد آپ نے فرمایا اونا تو بعد حضرت سیدنا عمر فاروق دی ذات ہے پتر کہنے لگا تیسرے تے تسی ہوو گے نا تیسرے تے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نہیں میں تے ایک عام جہاں مسلمان اور بولو سبحان اللہ جنہوں سمجھ آندی ہے بول لیا کرو سبحان اللہ مولا علی شیر خدا دی بارگاہ فتوہ بھی مولا علی شیر خدا دا نہ کسے مولوی دا نہ کسے پیر دا تو نہ ساڑا مولا علی شیر خدا دا فتوہ کہ کائنات وچ نبیاں تو بعد جڑی افضل ذات ہے ابو بکر دی ذات حضرت مولا علی شیر خدا نے اتنا فرمایا آؤ حضرت مولا علی دی اولاد کو پوچھنے ہیں کس کائنات وچ افضل کون ہے اس کائنات وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کنا مقام ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ مولا علی دی اولاد آپ دی بارگاہ وچ ایک سوال کرنے والا آیا انہیں آگے سوال کیا آگے کہندہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آل ہو حضرت مولا علی شیر خدا دی اولاد ایک مسئلہ درپیش ہے مسئلے دا حل چاہنا آپ نے فرمایا بول کی بولنا ہے کی پوچھنا ہے اور بندہ آگے کہنے لگا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا ابو بکر اینا دا حضور دی بارگاہ وچ کیڑا مقام ہے حضرت امام زین العابدین دا جواب سنو اپنے ایمان تازہ کرو امام زین العابدین نے فرمایا وہ میرے کو سوال کرنے والے تم میں نو کہہ رہے ہیں ابو بکر تے عمر دا حضور دی بارگاہ وچ کیڑا مقام ہے اگر انہاں دا مقام ویکھنا آئی اج حضور دے روزے تے چلا جا جالیاں دے اندروں دی ویکھ لے جڑے اندر لیٹے نے او اج بھی حضور دے نال نے جدوں دنیا وچ انہاں دیاں ساواں چلدیاں رہیاں او تے اودوں بھی حضور دے یا رسول اللہ
زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک آپ نے فرمایا انہاں دا مقام دیکھنا ہی تے رسول تے چلا جا جالیاں دے اندروں ہو کے دیکھ لیں انہاں دے نال کون بیٹھے نے آپ نے فرمایا جویں اج لیٹے نے میں دنیا وچ بھی حضور دے نال رہے حضور دے قدماں تو سب کچھ قربان کر دے رہے حضور دی آل دا نام لے کے صحابہ نو غلط نہ کہو حضور نے فرمایا اصحابی کن نجوم اور اہل بیت دے بارے فرمایا اہل مثل اہل بیت کا سفینہ نوح حضور نے فرمایا اہل بیت دی مثال ہے جویں نوح علیہ السلام دی کشتی ہے صحابہ دی مثال ہے جویں ستارے نے اور کشتی ستارہ تو بغیر چلدی نہیں یعنی دوواں دی محبت لازم اور ملزوم ہے دوواں وچ کسے ایک دا بھی بغض رکھیا تے بیڑا غرق ہو جائے گا دوواں دی محبت سینے دے اندر رکھی یقیناً ایتھے بھی بیڑا پار ہو جائے گا قیامت والے دن بھی بیڑا پار حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بارگاہ ایک آیا بندہ ہو جڑا آ کے جن دل دے اندر آج دا کوئی اس ذہن دا ہے سی جنوں صحابہ نالو چڑ سی امام زین العابدین کیسے فیصلے نے جڑے فیصلے حضور دی اولاد نے خود ہی فرما دیتے آپ دی بارگاہ وچ آیا تے آ کے کہنے لگا تہاڈا تے عمر دے بارے کی خیال ہے بلکہ سیدنا صدیق اکبر دے بارے صدیق اکبر دا نام نہیں لیا تے اس دا ذہن کوئی ایسا سی کہنے لگا کہ امام زین العابدین دی بارگاہ کہنے لگا کہ ابو بکر دے بارے تہاڈا کی خیال ہے ابو بکر دے بارے تہاڈا کی خیال ہے نعوذ باللہ انہاں دل دے اندر ہے سی کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نے تے انہاں نے اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا انہاں دا ہی نام لینا ہے دل دے اندر ہے ہی والا مریض سی جویں اج بھی کچھ لوگ ہیں نے لگائی بجائی دا کام کردے نے ویکھن گے نا بھی دو بندے آپس وچ ماڑی انہاں دی چپکلش ہے ایک کول جان گے تے دوسرے دے بارے بھڑکان گے دوسرے کول جان گے تے پہلے دے بارے بھڑکان گے ایویں دا کوئی ذہن لے کے امام زین العابدین انہاں دی بارگاہ وچ آیا کہنے لگا تسی ابو بکر دے بارے کی کہندے سننا ابو بکر دے بارے کی کہندے ہو جدو امام زین العابدین نے اتنا سنیا آپ نے فرمایا کندا نام لے رہے ہیں جنہاں دا نام صدیق ہے جنہاں دا نام صدیق ہے جدو اتنا سنیا وہ حیران رہ گیا کہنے لگا تسی بھی صدیق کہندے ہو آپ نے فرمایا میں بھی کہنا وا جڑے میرے تو افضل لے او بھی انہاں نوں صدیق کہندے رہے نے انہاں نوں تے صدیق خود رب نے آکھیا انہاں نوں صدیق میرے حضور نے آکھیا صدیق میں کہنا وا صدیق نے حضرت امام زین العابدین نے فرمایا صدیق اکبر دی عظمت نوں من جا او تے سچے نے انہاں ورگا سچا اس کائنات وچ حضور تو بعد کوئی نہیں امام زین العابدین نے فرمایا تو دل دے اندر انہاں دا بغض رکھنا ہے اگر جڑا صدیق نو صدیق مردا نہیں اللہ کرے اودی کوئی گل سچی نہ ہوے آپ نے فرمایا جا واپس چلا جا کے ابو بکر تے عمر نال محبت کر انہاں نال پیار کر جب انہاں نال پیار کرے گا اگر قیامت والے دن تو پھس گیا تینوں میں آپ چھڑاواں جنوں مزہ آیا بولو سبحان اللہ یا علی شریف زندہ باد فقتلوہ حضور دے یار غار دی شان سنو تے اہل بیت کو کسے بھی ایسے دو نمبر بندے دی لوڑ ہے ہی کوئی نہیں جنہیں سن رہے ہو کسے کو جا کے نہیں پوچھنی ہونی شان انہوں کہنا اگر شان سنانی ہے صحابہ دی تے اہل بیت دی زبانی سنا اگر اہل بیت دی شان سنانی ہے تے صحابہ دی زبانی حضرت امام زین العابدین نے کی فرمایا انہیں کیا ابو بکر آپ نے فرمایا نہیں صدیق کہنے لگا تسی بھی صدیق کہتے ہو آپ نے فرمایا میں میرے نال جڑے افضل نے نا مولا علی شیر خدا عثمان غنی امام حسین امام حسن مجتبی وہ بھی انہوں نے صدیق کہتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ بھی صدیق کہتا ہے اللہ دا رسول بھی صدیق کہتا ہے مہاجر بھی صدیق کہتے ہیں انصار
بھی صدیق اور آپ نے فرمایا جا کے ساری زندگی تیرے کل پئی ہے زندگی دے اندر کام تینوں میں دسیا او کر لویں کہن لگا کی آپ نے فرمایا جا کے ابو بکر تے عمر نال محبت کری جائیں محبت کری جائیں اگر قیامت والے دن تو انہاں دی وجہ تو پھس گیا تے تینوں میں امام زین العابدین خود چھڑا لواں ساڈا سنیاں دا کڈا سچا کیتا ہے نبی دی اہل بیت نوں اسلام ہے نبی دے صحابہ نوں اسلام آخر تے میں وہ جملے بولاں گا جڑے حضرت مولا علی شیر خدا نے صدیق اکبر دے مبارک دے پڑھے سن جڑے جملے مولا علی نے صدیق اکبر دے وصال تے پڑھے سن لیکن اون دے تو پہلے گل یہی ہے کہ حضور دی اہل بیت حضور دے صحابہ اے دو شاخاں نے جنہاں دے ذریعے دین ساڈے تک آیا جنہاں دے ذریعے دین دی بقا رہی اج تک جنہاں تے اللہ تعالی بھی راضی اللہ تعالی دا رسول بھی راضی فتوی کنے دیتے نے مولا علی امام زین العابدین امام حسن مجتبی یہ سارے قول میں تھوڑے سامنے رکھدا تے وقت ختم ہو جانا سی لیکن گلاں انہاں دیاں مکڑیاں نہیں کتنی شاناں نے اج لوگ کہندے نے جی حضور دے ایک گروہ ایسا ہے جڑا حضور دے صحابہ دی گستاخیاں کردا ہے ایک گروہ ایسا نعوذ باللہ حضور دی اہل بیت دی گستاخیاں کردا ہے دوویں غلط نے دوویں غلط نے دوواں گھراں دی شاناں ورال ورا حضور دے گھر والیاں نوں بھی سلام ہے تے در والیاں نوں بھی سلام در والیاں نوں سلام تے گھر والیاں نوں سلام اس لیے اسی کہنے عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگوں اج دے موضوع دی نسبت نال میں شعر بدلاں گا تے میں کہاں گا عظمت اصحاب نبی بول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نانا لوگوں عظمت آل و اصحاب نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ساری زندگی حضور کی خدمت فرمائی اگلے جمعہ مبارک میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے جڑا سفر حضور دے نال فرمایا وہ بیان کیتا جائے گا لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خلیفہ مسلمین بن گیا خلیفہ مسلمین بنن تو بعد ایک مسئلے اور دی وضاحت کی جائے لوگ کہندے نے جی حضرت مولا علی شیر خدا نے بیعت نہیں سی کیتی ایک دن گزریا حضرت صدیق اکبر دی سارے نے بیعت کر لئی مولا علی گھروں باہر ہی نہیں آئے حضرت صدیق اکبر نے بندہ بھیجا بجاؤ پتہ کر کے آؤ کہ بنیا طبیعت خراب نہیں کدھر لوگ جڑے ایسے منافقین جڑے اپنا شر چلا رہے ہیں انہاں دا شر جا کے مولا علی نے دسو صحابی گئے تے جا کے انہوں نے دسیا کہ صدیق اکبر دا پیغام آیا ہے مولا علی شیر خدا آ گئے صدیق اکبر نے فرمایا کی وجہ سے میرے نال ناراض ہو کی وجہ کیوں بنی تے تسی آئے نہیں آپ نے فرمایا عرض کی تھی یا خلیفۃ المومنین حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا یا خلیفۃ المومنین حضور دا وصال ہویا میں ساری زندگی حضور دے نال رہا بچپن تو لے کے جتنی بھی عمر حضور نے پائی میں حضور دے نال رہا حضور دے چلے جان دا غم تے صدمہ ہی اتنا سی کہ میں صدمے چ باہر نکل ہی نہیں سکیا اس واسطے میں آ نہیں سکیا لیاؤ ہاتھ دے تے میں تہاڈے ہاتھ دے بیعت کرنا آپ نے بیعت کر لی اور حضرت صدیق اکبر دا جدوں وصال ہویا یہ سارا عقیدہ اہل سنت بیان کر رہے ہیں کوئی دوڑے مائیاں نہیں سنا رہا حضرت صدیق اکبر دا جدوں وصال مبارک ہویا صحابہ کرام فرماندے نے ساڈے تے گویا اونجی وقت آ گیا کہ جویں حضور دا وصال ہویا جویں حضور دا وصال مبارک ہویا سی تے کوہرام مچ گیا سی مدینہ شریف دے اندر تھرتھلی مچ گئی صحابہ فرماندے نے کہ انج لگدا سی جویں دنیا مک چلی آ جی اور انجی فرماندے نے کہ جدوں صدیق اکبر دا وصال ہویا صدیق اکبر دا وصال ہویا تے صحابہ فرماندے نے پھر ساڈی ساریاں دی وہی کیفیت صدیق اکبر دا جسم مبارک چار پائی تے آپ دے کاشانہ اقدس دے اندر پیا صحابہ کرام جس ویلے خبر ملی تھی صحابہ کرام دوڑے سیدنا صدیق اکبر دے گھر ہوئے مولا علی شیر خدا کسے مقام تے موجود ہے جدو آپ نے علم ہویا کہ سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء خلیفۃ المؤمنین خلیفۃ المسلمین انہاں دا وصال ہو گیا
حضرت مولا علی بھی دوڑے آپ دے گھر وال دوڑے جو گھر دے اندر آئے تھے کی ویکھیا کہ سیدنا صدیق اکبر دے جسم اطہر منجی تے چار پائی تے تشریف فرمائے مولا علی شیر خدا نے ویکھیا تے آپ قریب آئے جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر میں ویکھیا کہ آپ دا وصال ہو گئے دنیا تو تشریف لے گئے مولا علی شیر خدا دی آنکھاں وچ زاروں قطارے آنسو آ گئے آپ زاروں قطارے روندے نے صحابہ کرام بھی زاروں قطارے روندے نے جنہاں دے یار ٹر جاندے نے انہاں کولوں پوچھ کے ویکھ لو جدوں یار دنیا تو ٹر جاندے نے دنیا دے پھر کی بندا ہے مولا علی شیر خدا نالے روندے نے نالے صدیق اکبر دی چار پائی دے قریب آپ دے چہرے تو کپڑا ہٹایا نالے کپڑا ہٹا کے مولا علی شیر خدا صدیق اکبر دے چہرے نو ویکھ دے نے نالے رو دے نے نالے آپ فرما دے نے او صحابہ ایس چہرے نو ویکھ لو اے او چہرہ ہے جنہیں ساری زندگی حضور نال وفاوا کیتیاں نے جنہیں ساری زندگی حضور دے قدماں تو اپنا تن من دھن وارے آؤ مولا علی شیر خدا نے کپڑا ہٹایا تے آپ نے فرمایا صحابہ انہوں ویکھ لو اے او انسان جڑے نبیاں تو بعد ساریاں تو افضل تے اعلیٰ آپ نے فرمایا سارے نبیاں تو بعد جنہاں دا درجہ سی وہ سیدنا صدیق اگے آپ نے جڑا خطبہ لمبا بہت لمبا خطبہ ہے اگر خطبہ سناما تو پورا جمعہ دا کو موضوع چاہیے میں یاد نہیں کر سکا میری ناقص عقلی مولا علی شیر خدا نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تے آپ نے فرمایا کہ اے جڑا انسان تہاڈے سامنے پہ ہے اے نبیاں تو بعد سب تو افضل ہے تے مولا علی شیر خدا نالے روندے نے نالے آپ فرماندے نے دنیا والے اے انسان جدوں میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا لوگ انہاں نوں نعوذ باللہ جھوٹا کہندے رہے نے صدیق دے او صدیق جنہاں سب تو پہلے حضور دا کلمہ پڑھیا حضور دا کلمہ بھی سب تو پہلے پڑھیا مولا علی شیر خدا فرماندے نے اے ساریاں بھی تو سب تو زیادہ بہادر ہے آپ فرماندے نے صدیق دی ذات او ذات ہے جدوں اسلام نوں مال دی لوڑ پہ گئی صدیق نے مال واریا صدیق دی ہستی ہے جنہاں سب تو بڑھ کے حضور دی خدمت کی ہے اسلام دی خدمت کی ہے مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ یا صدیق اللہ ساڈی طرف مسلماناں دی طرف اسلام دی طرف حضور دی طرف تانوں بہترین اجر عطا فرمائے شیر خدا دے الفاظ آپ نے فرمایا کہ یا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ میری طرف مسلمانہ دی طرف سارے مسلمانہ دی طرف حتیٰ کہ حضور اور دین اسلام دی طرف جڑی تسی خدمت کی تھی نا اسلام دی اللہ تعالیٰ تانوں بہترین اجر عطا فرمائے گا بہترین اجر عطا فرمائے گا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو یہ فرمایا صحابہ کرام دھاڑا مار کے روئے حدیث مبارکہ دے الفاظ موجود نے علماء نے لکھیا صحابہ کرام دھاڑا مار کے روئے مولا علی شیر خدا نے فرمایا اگلی فبکا صحابی رونا شروع ہو گئے بہت زیادہ آواز نہ روئے جو مولا علی شیر خدا نے اتنا فرمایا نا اور بھی بہت ذریعہ شانہ آپ نے بیان فرمائیا صحابہ بول کے کہنے لگے یا داماد رسول یا امیر یا علی المرتضی تسا صدیق اکبر دے بارے جو کیا ہے وہ سارا ہی سچائی کیا کہ نبی بھی سچے انہاں دا یار صدیق بھی سچا حضور دے سارے صحابہ سچے اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار ایسا سارے حضور دے صحابہ دے بھی غلام حضور دی اہل بیت دے بھی غلام خالق کائنات دی بارگاہ دے وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو پکا سچا صحابہ و اہل بیت دا غلام